محترم سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان مومنہ، معززہ خواتین، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے کلمات حقہ صحیح طور اپنی رضا کے لیے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو قرآن و سنت، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اولیاء اللہ کی طرح آمین۔ آج کے بیان کے اندر مختصر اللہ جل جلالہ کے ذکر کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے اوپر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمہ کے مطابق اعتقاد اور عمل بنانا ضروری ہے۔ مسلمانوں کے اوپر 5 ٹائم نماز پڑھنا ضروری، مسلمانوں کے اوپر رمضان المبارک آ جائے پورے روزے رکھنے ضروری، مسلمان کے پاس پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، زکوٰۃ سال کے بعد دینا ضروری، مسلمانوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو حج کرنا ضروری۔ یہ ذکر ہیں۔ ایسے ہی اللہ جل جلالہ نے قرآن و حدیث کے مطابق ذکر کے اندر بھی، ذکر کے بارے بھی یہ بتایا کہ یہ اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور ذکر کرنا ذکر کثیر، اللہ اکبر۔ نماز بھی ذکر ہے، اس کا ٹائم مقرر ہے، رمضان المبارک کے روزے بھی ان کا ٹائم مقرر، زکوٰۃ بھی ذکر، صدقہ خیرات بھی ذکر، عشر وغیرہ دینا بھی ذکر، ان کا ٹائم اور ان کے اندازے مقرر، حج بھی ذکر لیکن اس کا ٹائم بھی مقرر ہے، اور یہ شمار میں ہے، نماز بھی شمار میں، رمضان المبارک بھی شمار میں، زکوٰۃ صدقہ خیرات کیا وہ بھی شمار میں، حج عمرے کیے وہ بھی شمار میں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ذکر کرو، کثیر ذکر کرو۔ کثیر اس کو کہتے ہیں جس کا شمار نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ جب ذکر دل ذکر کرے گا، جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، جب ذکر اللہ اللہ کرے گا، اللہ جل جلالہ کا نام بار بار دل میں آئے گا، بار بار دل اللہ کا نام پکارے گا، کیونکہ دل سارے جسم کا سردار ہے، سارے جسم سے اعلیٰ ہے، سارا جسم اس کی رعایا ہے، سارا جسم اس کے تابع ہے، دل سارے جسم کا ڈرائیور ہے اور سارا جسم اس کی رعایا ہے۔ اب جب اللہ جل جلالہ کا اسم اعظم اللہ 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 کرے گا دل، اللہ اکبر، یہ آرڈر کرے گا کہ میں بھی اللہ اللہ کر رہا ہوں، آپ بھی اللہ جل جلالہ کا ذکر کریں۔ پھر یہ ہوگا کہ جسم کی چمڑی، جسم کا چمڑا، بال اوپر بال ہیں وہ بھی کریں گے اللہ اللہ اللہ،
بال کے نیچے چمڑا ہے، چمڑی کا بھی ذرا ذرا کرے گا اللہ اللہ، چمڑی کے نیچے ہڈیاں وہ بھی ذرا ذرا اللہ اللہ کرے گا، ہڈیوں کے اندر گودا ہے وہ بھی اللہ اللہ، رگیں ہیں رگیں کے اندر خون ہے وہ بھی کرے گا اللہ اللہ، یہ ہوگا بے شمار کثیر۔ اب جسم کے بال کوئی آدمی شمار نہیں کر سکتا، چمڑی کا ذرہ ذرہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، جسم ہڈیاں کریں گے کوئی شمار نہیں کر سکتا، گودا اور یہاں تک خون کے قطرے اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری دنیا جہان کی مخلوقات اللہ جل جلالہ کا ذکر کثیر بھی کر رہی ہے، اللہ جل جلالہ کی محبت بھی ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہے، اور اللہ جل جلالہ سے مانگ بھی رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ بھی کر رہے ہیں۔ جیسے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایسے روحانیات کی بھی 5 چیزیں ہیں، اللہ کا ذکر کثیر کرنا، اللہ سے محبت سخت تر کرنا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری کامل مکمل محبت رکھنا، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ کرنا، اور اللہ سے رو رو کے مانگنا، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ تو اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو اور جنوں کو مکلف بنایا ہے کہ میری عبادت کرو، ظاہری طور بھی میری عبادت، بدنی طور بھی میری عبادت، اور مالی طور بھی میری عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ چنانچہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر اللہ جل جلالہ سے وعدہ کرتا ہے، وعدے کی دہرائی کرتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ایسے ہی اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا فاذکرونی، بس میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ اگر تم لوگ اکیلے بیٹھ کے مجھے یاد کرو گے، میں اکیلا ہوں، اکیلا بیٹھ کے یاد کروں گا۔ اگر تم انسانوں کے مجمع میں مجھے یاد کرو گے تو میں فرشتوں کے مجمع میں آپ کو یاد کروں گا۔ یہ یاد کی یاد ہے۔ فاذکرونی، مجھے یاد کرو، اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں۔ کہاں ہماری ناپاک زبان، ہمارا دل و دماغ، ہمارا جسم، کہاں اللہ جل جلالہ کی پاک ذات، وراء الورا ذات۔ پھر بھی اللہ جل جلالہ کہہ رہے کہ مجھے یاد کرو، فاذکرونی، مجھے یاد کرو، نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے،
زکوٰۃ کے ذریعے، حج کے ذریعے، عمرے کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، دعا کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں آپ کو یاد کروں گا، یاد رکھوں گا، ہر ٹائم آپ کو یاد رکھوں گا۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہر ٹائم اللہ جل جلالہ کا ذکر کریں، ذکر کریں۔ اس لیے نماز کے لیے بار بار بلایا جاتا ہے، مصروفیت کا زمانہ ہے، ہر آدمی بہت مصروف ہے، میں بہت مصروف ہوں جی، لیکن اللہ جل جلالہ نے سپیکروں کا انتظام کر دیا، جگہ جگہ مساجد، پھر ٹی وی میں، ریڈیو میں، موبائل میں بھی کسی کی اذان، کسی نے اذان لگائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے کہ کہو اللہ بہت بڑا ہے، ساری دنیا جہان سے، ساری دنیا جہان کی مخلوقات سے بہت بڑا ہے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ کی معبودیت کی گواہی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، پھر نماز کے لیے بلاوا، پھر کامیابی کے لیے بلایا جاتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ۔ کیا کامیابی ہے؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ قد افلح من تزکاہا وذکر اسم ربی فصلی، کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے اللہ جل جلالہ کو یاد کیا، اللہ جل جلالہ کے نام کا ذکر کیا۔ اللہ جل جلالہ کا نام برکت والا ہے، زبان پہ ہے زبان برکت والی، دل پہ ہے دل برکت والا، اور پھر لطائف پہ ہے لطائف برکت والے، بال بال اللہ کرے یہ برکت والے، جہاں بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے کرتا ہے اللہ اللہ، وہ جگہ بھی برکت والی۔ بلکہ وہ کہتی ہے کہ میرے اوپر آج تو اللہ اللہ کرنے والا آدمی آیا، تیرے اوپر بھی پہاڑوں فلاں فلاں چیزوں، تمہارے پر بھی کسی نے اللہ اللہ کیا۔ اللہ جل جلالہ کا نام اتنا وزنی ہے، اتنا برکت والا ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والا ایک آدمی رہے گا، اللہ اللہ کر رہا ہوگا، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ جب کلمہ پڑھنے والے سارے ختم، اللہ اللہ کرنے والے سارے ختم ہو جائیں گے تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ یعنی اللہ اکبر کلمہ اور اللہ جل جلالہ کا نام مبارک ساری دنیا جہان کا روح ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا جہان کا قلب ہے۔ روح اور قلب دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، روح بھی ہو دل بھی برحال ہو، ہر چیز برحال ہے۔ اگر روح نکل جائے آدمی مردہ ہے، اور اگر قلب فیل ہو جائے، دل فیل ہو جائے، پھر بھی آدمی مردہ ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، چلتے پھرتے اللہ جل جلالہ کو یاد کرو۔ اللہ پاک حکمن فرما رہے ہیں مومنوں کو، مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ مومنوں مسلمانوں، ذکر کثیر کرو، صبح بھی شام بھی اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کرو۔ صبح سے مراد یہ ہے کہ سارا دن، یہ ابتدا ہے سارے دن کی، شام ابتدا ہے ساری رات کی، یعنی 24 گھنٹے اللہ اللہ کرو۔ زبان 24 گھنٹے اللہ اللہ نہیں کر سکتی۔ جب دل کو اللہ پہ لگائیں گے، کسی اللہ والے سے سیکھیں گے،
کسی اللہ والے سے دعائیں کروائیں گے، کسی اللہ والے سے اپنی مبارک انگلی رکھوائیں گے تو پھر دل کرے گا اللہ اللہ۔ جب دل اللہ کرے گا تو پھر سارا جسم اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی منافقین بھی ذکر کرتے ہیں لیکن قلیل کرتے ہیں، مومنوں کو حکم ہے کہ ذکر کرو، کثیر ذکر کرو۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ منافقین اللہ کو، مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کے لیے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن قلیل، تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ مومن کو حکم ہے کہ ذکر کرو، کثیر کرو، اور اللہ پاک نے حکمن فرمایا فاذکرونی۔ اس میں ظاہری عبادت بھی آ گئی، ظاہری جتنی باتیں ہیں سب ذکر ہیں، باطنی عبادت بھی آ گئی۔ فاذکرونی، بس مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ اذکرکم، کتنا اللہ پاک مہربان، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ سے کو یاد کرنا یہ بھی اللہ پاک کی توفیق سے ہوگا، چاہت اور طلب سے ہوگا۔ ہر آدمی اللہ جل جلالہ کا ذکر نہیں کر سکتا، کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے، دعائیں کرانی پڑتی ہیں، انگلی دل پہ اوپر لگوانی پڑتی ہیں، رونا پڑتا ہے، سارے گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں، پھر جا کے دل کرتا ہے اللہ اللہ۔ آج کل تو یہ ہے کہ پہلے زمانے بڑی مشکل سے دل بولتے تھے، آج کل کیونکہ ہر چیز کی فراوانی ہے، رحمت بھی بے بہا آ رہی ہے۔ اللہ پاک کی نعمتیں دیکھو، ٹریفک دیکھو، ڈاکٹر دیکھو، ہر چیز دیکھو، فراوانی ہے۔ ایسے اللہ پاک کی رحمت بھی بے بہا برس رہی ہے۔ اگر کسی اللہ والے کے پاس جائے، وہ مخلص ہو، ایسے چلاتا نہ رہے کہ چلو جی بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو، سبق دے اس کے لیے، روئے، اس کو بھی رونا سکھائے۔ ہمارے حضرت جی حاجی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 دن میں 7 سبق اور 9-10 مراقبہ طے کرا کے آگے اجازت دیتے تھے کہ جاؤ اب سفیر بن کے جاؤ، خلیفہ نہیں، سفیر بن کے جاؤ، لوگوں کو اللہ اللہ کہو اور لوگوں کو ادھر لے کے آؤ 3 دن میں۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک کہہ رہے فاذکرونی، مجھے یاد کرو۔ اس کا طریقہ بالکل آسان ہے، بالکل آسان طریقہ ہے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکرانہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ کھانے پینے کے بعد بھی کوئی نیک اعمال ہو گیا، اللہ اللہ کرنے کے بعد، مراقبے کے بعد الحمدللہ کہنا پڑتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ نے مہربانی فرمائی کہ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں، میں کہاں آپ کہاں، آپ خالق میں مخلوق، آپ پاک میں ناپاک، آپ باقی میں فانی، کہاں اللہ پاک تو کہاں میں، فاذکرونی، مجھے یاد کرو۔ اس کا طریقہ بھائی بالکل آسان ہے، کوئی سیکھے کرے، لیکن لوگوں کے پاس آج کل ٹائم میں اتنی مصروفیت ہے کہ موبائل شیطان کی جماعت نے ایسا چھوڑا، ٹچ موبائل خصوصاً، کہ 24 گھنٹے موبائل کی طرف توجہ ہے، اور پھر جس کے جیب میں موبائل ہے بڑا، خصوصاً وہ باہر نکال کے دکھائے گا کہ میرے پاس بھی موبائل ہے جی۔ بھائی دوستو بزرگوں، جیسے ہم سارے موبائل کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں، ایسے اگر دجال آ گیا تو ہم سارے، وہ بھی ایک آنکھ والا ہوگا، ہم سارے دجال کے پیچھے بھاگ پڑیں گے۔ آج چند آدمی جن کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوگا، جن کا تعلق اللہ والے کے ساتھ ہوگا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، سورۃ کہف پڑھتا ہوگا، اللہ ہی سے ڈرتا ہوگا،
وہ تو دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، ورنہ بچنا بڑا محال۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، بالکل آسان طریقہ ہے، پہلے نیت بنانی پڑتی ہے، نیت بناؤ، اللہ حاضری، اللہ پاک ادھر حاضر ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ سمعی، اللہ رضائی۔ پھر اس کے بعد پہلے استغفار کرنا پڑتا ہے تاکہ گناہ ختم ہو جائیں۔ کوئی سا استغفار، اگر زیادہ نہیں آتا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، نستغفر اللہ۔ پھر درود شریف، خصوصاً ابراہیمی نہیں آتا تو جون سا درود شریف سب اعلیٰ ہے، جس میں اللہ جل جلالہ سے یہ کہا گیا کہ اللہ جل جلالہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اصحاب پر درود و سلام بھیجو، سارے اعلیٰ ہیں۔ پھر اللہ سے مانگو، رو رو کے مانگو، رونے والی شکل بنو، رونے والی آواز نکالو، رو پڑو ایک قطرہ تو اللہ جل جلالہ کی محبت میں نکالو۔ اللہ میرے دل میں، میرے ہڈی بال بال میں اپنے نام مبارک کو جاری فرما، اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ مختصر دعا کر کے بغیر ہاتھ اٹھائے یا ہاتھ بھی اٹھا لے، پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھنا پڑتا ہے، جس کو مراقبہ ذکر کہتے ہیں، کہ اللہ جل جلالہ کی عرش معلیٰ سے رحمت آ رہی ہے اور یقیناً آ رہی ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر وہاں سے رحمت آ رہی ہے میرے دل پہ، اور میرا دل کہہ رہا ہے دل کو بلوانا ہے، زبان بند، آنکھیں بند، سانس بند نہیں کرنا۔ پھر کہہ بیٹھ کے وقت نکال کے 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، حضرت عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو میرے پیر و مرشد تھے، وہ فرماتے تھے کہ روزانہ اللہ سے بیٹھ کے رحمت کی انتظار میں بیٹھو کہ اللہ پاک کی رحمت آ رہی ہے، اللہ پاک کی رحمت آ رہی ہے، انشاءاللہ رحمت آ جائے گی۔ بندہ جیسے گمان کرتا ہے ویسے ہی اللہ جل جلالہ کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہے، اپنے روزے مبارک میں زندہ باحیات ہیں، ان سے رحمت واسطے سے میرے دل میں آ رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ، دل کو بلوانا ہے، بالکل سکون سے بیٹھنا ہے، ہلنا جلنا نہیں ہے۔ جو ہل جل رہے ہوتے ہیں، سر مار رہے ہوتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ لوگوں کو دکھلا رہے ہوتے ہیں۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، کم از کم 2 منٹ 5 منٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو۔ پھر ذکر کرنے کے بعد پھر کہو الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک آپ نے مہربانی کی، اپنا نام لینے کے لیے آپ نے مہربانی کی۔ اصل یہ دل ہے، قرآن پاک کا جو کتاب ہے وہ دل کے اوپر ہے۔ مومن پہلے دل بڑھتا ہے، مسلمان پہلے دل بڑھتا ہے، اور دل سے پوچھ گچھ ہوگی، دن قیامت میں دل سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، زیادہ نہیں کر سکتے بھائی، نماز کی پابندی کرو، کلمہ کے مطابق اعتقاد عمل بناؤ۔ رمضان شریف آئے، پورے روزے رکھو، پہلے تیاری کرو، پیسہ ہے زکوٰۃ دو، 100 کے پیچھے 2.5 روپے، اور پیسہ ہے حج کرو، عمرہ کرو، چھوٹی بڑی نیکیاں کرو، گناہوں سے بچو، گناہ ہو جائے استغفار کرو، اور اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرو گے اللہ کی محبت آئے گی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی۔ جب محبت آئے گی تو فرما برداری آئے گی، جب فرما برداری کرو گے تو پھر آدمی کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر، جن کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ جو جنت میں جائے گا مسلمان، وہ اللہ پاک کو جنت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، نماز کی پابندی کرو، زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 تسبیح، تیسرا کلمہ
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ، اور ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کلمہ شریف کی، اور ایک تسبیح اللہ. اور یہ 5 تسبیحیں دل کو بھی پڑھواؤ. موت سر پر آئی ہوئی ہے تو بھائی دوستوں بزرگوں یہاں تیاری کر لو. آگے جب جائیں گے تو وہاں پوچھا جائے گا کہ بھائی میری کتنی عبادت کر کے ہے. میں نے ڈیوٹی لگائی تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں کے ذمہ اور جنوں کے ذریعے میں نے ڈیوٹی لگائی تھی. کتنی ڈیوٹی پوری کر کے ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں سب کو 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.